بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه واتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز الثالث کا سبق نمبر 267 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس بیان المحلوف به کی متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وَيُحَلَّفُ الْمَجُوسِيُّ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ سے لے کر ثُمَّ يُفْسَخُ بِالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، لا تکرار فی الیمین فی الخصومات، کہ خصومات میں قسم میں تکرار نہیں ہے۔ نمبر 2، الحلف یکون علی نفس المدعى عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی وعندہما یکون الحلف علی الحاصل، کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ہاں مدعا پر قسم لی جائے گی، یعنی جس چیز کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور طرفین رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک قسم حاصل پر لی جائے گی۔ آتے ہیں فصول کی طرف۔ تو جن سے بیان المحلوف بھی، تو فصل نمبر 1، تحلیف المجوسی، مجوسی سے ان الفاظ میں قسم لی جائے گی، یحلف باللہ الذی خلق النار، اور اگر وثنی ہے یعنی بت پرست ہے تو اس سے یحلف باللہ کے الفاظ سے قسم لی جائے گی۔ تغلیظ الیمین بالمکان او الزمان، کسی مکان یا مکان کے ساتھ قسم میں وزن پیدا کرنا تو یہ ضروری نہیں ہے۔ نمبر 4، تحلیف الکفرۃ فی بیوت عبادتہم، کہ جو کافر ہے ان کی عبادت گاہوں میں ان سے قسم لینا جائز نہیں ہے۔ اور جنس نمبر 2 ہے الحلف علی السبب او علی حاصلہ، تو اس کے 2 فصول ہے۔ فصل نمبر 1، الدعوہ فی البیع، تو اس صورت میں یحلف علی السبب عند ابی یوسف وعلی حاصلہ عندہما، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سبب پر قسم لی جائے گی، جبکہ امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل پر قسم لی جائے گی۔ نمبر 2، الدعوہ فی الغصب، تو اس صورت میں قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سبب پر قسم لی جائے گی، جبکہ طرفین کے نزدیک حاصل پر قسم لی جائے گی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ وَيُحَلَّفُ الْمَجُوسِيُّ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ، اور مجوسی سے ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آگ پیدا فرمائی ہے۔ هَكَذَا ذَكَرَ محمد رحمہ اللہ تعالی فی الاصل، اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے کتاب المبسوط میں ذکر فرمایا ہے۔ وَيُرْوَى عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فی النوادر انہ لا يستحلف احد الا باللہ خالصا، اور نوادر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے نقل کیا جاتا ہے کہ کسی سے قسم نہیں لی جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کی خالص طور پر۔ وذکر الخصاف رحمہ اللہ تعالی انہ لا يستحلف غیر الیہودی والنصرانی الا باللہ، اور امام خصاف رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ یہودی اور نصرانی کے علاوہ قسم نہیں لی جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کی۔ وہو اختیار بعض مشائخنا رحمہم اللہ تعالی، اور یہ ہمارے بعض مشائخ کا اختیار ہے۔ لأن فی ذکر النار مع اسم اللہ تعالی تعظیمها، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آگ ذکر کرنے میں آگ کی تعظیم ہے۔ وما ينبغي ان تعظم، اور آگ کی تعظیم کرنا مناسب نہیں ہے۔ بخلاف الکتابین، برخلاف تورات اور انجیل کے، لأن کتب اللہ تعالی معظمۃ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قابل تعظیم ہے۔ والوثنی لا يحلف الا باللہ، اور وثنی سے بت پرست سے قسم نہیں لی جائے گی مگر اللہ تعالیٰ کی۔ لأن الکفرۃ بأسرہم یعتقدون اللہ تعالی، اس لیے کہ سارے کے سارے کافر اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ قال اللہ تعالی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ کس نے آپ کو پیدا کیا ہے تو وہ ضرور بے ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ وَيُحَلَّفُ الْمَجُوسِيُّ بِاللَّهِ الَّذِي خَلَقَ النَّارَ، کیفیت یمین کی بحث چل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان سے قسم لینے کی کیفیت بیان کی گئی، اس کے بعد کفار سے قسم لینے کی کیفیت کی بحث شروع ہوئی تھی، تو یہودی اور نصرانیوں سے قسم لینے کی کیفیت بیان کی گئی تھی۔ یہاں سے مجوسی، یعنی اگر مقدمہ میں مدعا علیہ کوئی آتش پرست ہے تو اس سے کن الفاظ میں قسم لی جائے گی؟ تو امام قدوری رحمہ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ آتش پرست سے
ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ باللہ الذی خلق النار، کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آگ پیدا فرمائی ہے، مدعی نے جس حق کا مجھ پر دعویٰ کیا ہے وہ حق میرے ذمے نہیں ہے۔ ہکذا ذکر محمد رحمہ اللہ تعالی فی الاصل، امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی شہرۂ آفاق کتاب الاصل جو المبسوط کے نام سے مشہور ہے، مطبوع شکل میں بھی موجود ہے، اسی طرح یہی روایت ذکر فرمائی ہے۔ وَيُرْوَى عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اور نوادر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ایک روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی قسم لی جائے گی، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے نصرانی ہے، چاہے مجوسی ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کسی سے قسم لینا جائز نہیں ہے۔ وذکر الخصاف رحمہ اللہ تعالی، اور ایک روایت امام خصاف رحمہ اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی کے علاوہ کسی سے بھی اللہ کے نام کے علاوہ کی قسم لینا جائز نہیں ہے، یعنی قسم دیتے وقت نہ تو آگ ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی سورج، اور نہ ہی گائے اور دیگر معبودان باطلہ۔ اور اسی کو ہمارے بعض مشائخ نے اختیار فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ان معبودان باطلہ کو ذکر کریں گے، چاہے وہ آگ ہے، چاہے سورج ہے، چاہے گائے یا کوئی اور معبود باطل ہے، تو اس سے اس کی تعظیم لازم آئے گی، اور ان کی تعظیم کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس وجہ سے یہودی اور نصرانی کے علاوہ ہر کسی سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم لی جائے گی، بخلاف الکتابین۔ اور جہاں تک یہودی اور نصرانیوں کی بات ہے، تو اگر مقدمہ میں یہ مدعا علیہ ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ ان کی کتب کا، یعنی تورات اور انجیل کو ذکر کرنا جائز ہے، کیونکہ دونوں کتب منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تمام کتب قابل تعظیم ہے، اس لیے اللہ کے نام کے ساتھ ذکر کرنے میں اگرچہ ان کی تعظیم ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو تعظیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ والوثنی لا یحلف الا باللہ، اور جہاں تک بت پرستوں کی بات ہے تو ان سے صرف اور صرف اللہ کے نام کی قسم لی جائے گی، اس لیے کہ کافر سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان کفار سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور بے ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں۔ تو اگر مقدمہ میں یہ مدعا علیہ بنے تو قسم ان سے اللہ تعالیٰ کے نام کی لی جائے گی۔ متن میں ذکر کردہ مسئلہ میں جو اختلاف ہے، اس میں مفتابہی قول یہی متن کا قول ہے جو کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی منقول ہے، اور یہی ظاہر الروایہ ہے، اور اسی پر مشائخ مذہب نے تصریح فرمائی ہے کہ مفتابہی قول امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولا يحلفون فی بیوت عبادتہم، اور کفار سے ان کی عبادت گاہوں میں قسم نہیں لی جائے گی، لأن القاضی لا يحضرها، اس لیے کہ قاضی وہاں حاضر نہیں ہوں گے، بل هو ممنوع عن ذلك، بلکہ وہ اس سے منع کیے گئے ہیں۔ قال ولا يجب تغلیظ الیمین علی المسلم بزمان ولا مکان، اور مسلمان پر قسم کی تغلیظ واجب نہیں ہے زمان یا مکان کے ساتھ، لأن المقصود تعظیم المقسم به، اس لیے کہ مقصود اس چیز کی تعظیم ہے کہ جس کی قسم کہی جا رہی ہے، وهو حاصل بدون ذلك، اور وہ اس کے بغیر بھی حاصل ہے۔ وفی ایجاب ذلك حرج علی القاضی، اور اس کے واجب کرنے میں قاضی پر حرج ہے، حیث یکلف حضورها، کیونکہ قاضی کو وہاں حاضر ہونے کا مکلف بنایا جائے گا، وهو مدفوع، اور حرج شرعا مدفوع ہے، لا سیما اذا لم يتوقف ایفاء المستحق علیہ وهو الیمین، اور خاص طور پر جب اس پر مستحق کی ادائیگی موقوف نہیں ہے اور وہ قسم ہے۔ قال ومن ادعى انه ابتاع من هذا عبده ب1000، اور اگر کسی نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس سے اس کا غلام 1000 کے عوض خریدا ہے، فجحد، پس اس نے انکار کیا، استحلف باللہ ما بینکما بیع قائم فیہ،
تو ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ باللہ کیا آپ دونوں کے مابین بے قائم نہیں ہے، ولا یستحلف باللہ ما بعت، اور اس سے ان الفاظ میں قسم نہیں لی جائے گی کہ بخدا میں نے فروخت نہیں کیا ہے، لأنه قد تباع العین ثم يقال فيها، اس لیے کہ بسا اوقات عین فروخت کیا جاتا ہے اور پھر اس میں اقالہ کیا جاتا ہے۔ قالوا استحلفوا في الغصب باللہ ما يستحق عليك رده، اور غصب میں قسم لی جائے گی ان الفاظ میں کہ بخدا کیا شخص حق نہیں رکھتا آپ پر واپس کرنے کا، ولا يحلف باللہ ما غصبت، اور ان الفاظ میں قسم نہیں لی جائے گی کہ بخدا آپ نے غصب نہیں کیا ہے، لأنه قد يغصب، اس لیے کہ بسا اوقات غصب کیا جاتا ہے، ثم يفسخ بالہبۃ والبیع، پھر ہبہ اور بے سے فسخ کیا جاتا ہے۔ قال ولا يحلفون في بيوت عبادتهم، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کفار سے جب قسم لیں گے تو ان کی عبادت گاہوں میں جا کر قسم نہیں لی جائے گی، اس لیے کہ ایک تو اس میں اس کی تعظیم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قاضی صاحب وہاں پر حاضر نہیں ہو سکتے کیونکہ شرعاً وہ وہاں پر حاضر ہونے سے منع کیے گئے ہیں۔ قال ولا يجب تغلیظ الیمین علی المسلم زمان ولا مکان، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب جب کسی مسلمان سے قسم لیں گے تو قاضی پر واجب نہیں ہے کہ وہ کسی متبرک زمان یا متبرک مکان میں مسلمان سے قسم لیں۔ مثلا یہ کہا جائے کہ رمضان کے مہینے میں قسم لینی ہے کیونکہ اس میں تغلیظ زیادہ ہے، یا جمعے کے دن قسم لینی ہے، یا مسجد نبوی جا کر قسم لینی ہے، کسی عام مسجد جا کر قسم لینی ہے، یا بیت المقدس جانا ضروری ہے، یا فلاں مدرسے میں جا کر قسم لیں گے، تو یہ قاضی صاحب پر واجب نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں پہ بھی قاضی صاحب کے لیے آسانی ہو، مجلس قضاء میں یا کسی دوسری جگہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، یعنی جو خاص جگہ قضاء کے لیے بنائی گئی ہے اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ فیصلہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی قاضی صاحب مدعا علیہ سے قسم لے سکتے ہیں۔ لأن المقصود تعظیم المقسم به، اس لیے کہ مقصود جس کے نام کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی تعظیم مقصود ہے، تو وہ تو زمان اور مکان کے بغیر بھی حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھا رہے ہیں تو وہ چاہے مسجد میں ہو، چاہے جمعے کے دن ہو، اور چاہے بیت المقدس میں ہو، چاہے مسجد نبوی میں ہو، ہر جگہ پر حاصل ہے، تو ان مقامات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایک خاص زمان میں قسم لینے کی ضرورت ہے۔ وفی ایجاب ذلک حرج علی القاضی، اور دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب پر یہ چیز واجب کی جائے کہ آپ نے فلاں زمان یا مکان میں قسم لینی ہے تغلیظ کے لیے، تو اس سے وہ حرج میں پڑ جائیں گے، کیونکہ لا محالہ وہاں جانا پڑے گا یا اس زمانے تک انتظار کرنا پڑے گا، تو اس سے وہ حرج میں پڑ جائیں گے۔ اور شریعت مطہرہ کے ایک اہم اصل اور ضابطہ ہے کہ حرج جو ہے شرعاً مدفوع ہے، اور خاص طور پر جس چیز کی ادائیگی کی جا رہی ہے یعنی قسم، اس کی ادائیگی بھی اس پر موقوف نہیں کہ فلاں مکان میں جائے یا فلاں زمان میں قسم لی جائے، تو جب اس کی ادائیگی بھی اس پر موقوف نہیں ہے اور قاضی صاحب حرج میں بھی پڑ رہے ہیں، تو قاضی پر کسی خاص زمان یا مکان میں قسم کی تغلیظ کو واجب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ قال ومن ادعى انه ابتاع من هذا عبده بألف، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس آدمی سے اس کا یہ غلام 1000 درہم کے عوض خریدا ہے، مدعا علیہ نے انکار کیا، تو ابھی مقدمہ کے سارے مراحل طے ہوں گے، مدعی سے بینہ طلب کیا جائے گا، عدم بینہ کی صورت میں مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی، لیکن یہاں پر اس عبارت میں جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ مدعا علیہ سے کن الفاظ میں قسم لی جائے گی۔ تو امام قدوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مدعا علیہ سے ان الفاظ میں قسم لی جائے گی، باللہ ما بینکما بیع قائم فیہ، کہ آپ اللہ کی ذات کی قسم اٹھائیں کہ آپ دونوں کے مابین اس غلام میں بے قائم نہیں ہے، ولا یستحلف باللہ ما بعت، اور ان الفاظ میں قسم نہیں لی جائے گی کہ بخدا یہ غلام میں نے اسے فروخت نہیں کیا ہے، کیونکہ اس میں مدعا علیہ کو ضرر ہے، لأنہ قد تباع العین، یہاں سے وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مدعا علیہ سے باللہ ما بعت کے الفاظ سے قسم کیوں نہیں لی جائے گی، تو اس کی وجہ ظاہر ہے کہ مدعا علیہ کو اس میں ضرر ہے کہ بسا اوقات کوئی عینی چیز فروخت کر دی جاتی ہے
اور پھر کسی وجہ سے بائع اور مشتری کے مابین اقالہ کر دیا جاتا ہے، بے ختم کر دی جاتی ہے، تو ابھی ممکن ہے کہ ان دونوں کے مابین بے ہوئی ہو اور اقالہ کیا گیا ہو، لیکن مدعی مدعی کی سادگی کا فائدہ اٹھا رہا ہو کہ میں اس پر مقدمہ کروں گا، عدم بینہ کی صورت میں اس سے قسم لی جائے گی، تو ابھی اگر قاضی صاحب اس سے ان الفاظ میں قسم لے کہ باللہ ما بعت، تو وہ تو اس پر قسم نہیں اٹھائیں گے کیونکہ پہلے بے ہوئی ہے، تو اس سے ڈر کر وہ قاضی صاحب سے کہہ دیں گے کہ میں نے بے کی ہے تو مجھے غلام مل جائے گا۔ تو اس ضرر سے بچانے کے لیے ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ باللہ ما بینکم بیع قائم فیہ، کہ آپ اس بات کی قسم اٹھائیں کہ آپ دونوں کے مابین اگر پہلے بے ہوئی بھی ہے تو کیا وہ بے قائم ہے، یعنی اقالہ تو نہیں ہوا ہے، تو اس سے مدعی کے دھوکے سے بچ جائے گا۔ قالوا استحلفوا فی الغصب، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر غصب کا دعویٰ کیا، مدعی نے مدعی کے دعوے کا انکار کیا، تو عدم بینہ کی صورت میں مدعی سے قسم لی جائے گی، لیکن اصل مطلوب یہ ہے کہ کن الفاظ میں قسم لی جائے، تو فرماتے ہیں کہ باللہ ما یستحق علیک ردہ، ان الفاظ میں قسم لی جائیں کہ آپ قسم اٹھائیں کہ مدعی استحقاق نہیں رکھتا کہ آپ اسے عین مغصوبہ واپس کریں، کیونکہ ان الفاظ میں اگر قسم اٹھائی گئی تو مدعی کی چالاکی اور ضرر سے مدعی محفوظ ہو جائے گا، اس طور پر کہ بسا اوقات ایک شخص کوئی چیز چھین لیتا ہے، پھر دونوں کے مابین صلح ہو جاتی ہے، غاصب مغصوب منہ سے وہ چیز خرید لیتا ہے یا ہبہ کر دیتا ہے یا ضمان ادا کر دیتا ہے، تو ان صورتوں میں مغصوب منہ کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ عین مغصوبہ واپس لیں۔ اگر قاضی صاحب نے مدعی سے ان الفاظ میں قسم لی کہ باللہ ما غصبت، تو اس میں مدعی کو ضرر لاحق ہو جائے کیونکہ اس نے غصب تو کیا ہے، لیکن مغصوب منہ کو واپس لینے کا استحقاق نہیں ہے کیونکہ مدعی نے چیز خریدی ہے یا مدعی نے ہبہ کی ہے یا ضمان ادا کیا ہے، تو اس چالاکی اور ضرر سے بچانے کے لیے ان الفاظ میں قسم لی جائے گی کہ باللہ ما یستحق علیک ردہ، اور ان کو یمین بالحاصل کہا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔